ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو قتل کیس ہے اس کے اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ نہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں راشد قریشی صاحب موجود ہیں. قریشی صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے عابدی صاحب کی باتیں سنی اور وہ مشرف صاحب پہ ڈائریکٹلی بلیم ڈال رہے ہیں, اور ایک یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے بی بی سے کہا تھا کہ سیکیورٹی کا انحصار ہمارے تعلقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس سٹیٹمنٹ میں کتنی حقیقت ہے؟ میں نے یہ سٹیٹمنٹ آج تک نہیں پریزیڈنٹ مشرف سے یہ کبھی نہیں سنی. ہاں, کوٹ ہوتے کسی پریس میں یا امریکہ سے کسی نے کہہ دیا جس کے بارے میں میرے پاس کوئی اوتھینٹسٹی یا اوتھینٹیکیشن نہیں ہے. لیکن ابھی عابدی صاحب جو بات کر رہے تھے اور جو اس یو این کمیشن نے 2 سال بعد آ کے وہ ان نتیجوں پہ پہنچی ہے جو پاکستان گورنمنٹ 2 سال پہلے بتا چکی تھی. اور لگتا یہ ہے, اب افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میرے خیال ہے حکومت پریشان ہے اپنی لیک آف گورننس سے, پریشان ہے کہ یہ پختونخوا کا پرابلم کیا ہو گیا, پریشان ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور مہنگائی ان سے نہیں کنٹرول میں آ رہی. ان کو ایک ڈائیورژنری چیز چاہیے ہوتی ہے. تو آپ اس کو ایک ڈائیورژن اور پولیٹیکل ایشو دیکھ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی, اور تو کچھ اس میں ہے ہی نہیں. میں نے یو این رپورٹ ایک ایک لفظ پڑھا ہے اور ان کی فائنل ریکمنڈیشنز پڑھی ہیں. ہاں, ایک آدھ جگہ مشرف لیڈ گورنمنٹ تو کہتے ہیں, پر ان کو یو این کے وہ ایمبیسڈر چلی کے جو تھے ان کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ اس وقت نہ یہ ملٹری چیف تھے اور نہ ہی یہ ہیڈ آف گورنمنٹ تھے. سو انہوں نے یہ لکھ تو دیا. اس کو لے کے اتنا بڑا بنا دینا کہ جی مشرف صاحب یہ کر دیں گے, اور ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ اگر کوئی جسٹ اور انصاف پسند جج ہوگا تو اس کو صاف نظر آ جائے گا کہ جی اس میں تو مشرف صاحب کا کوئی رول ہے ہی نہیں. قریشی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو کئی انویسٹیگیٹرز ہیں ان کے اوپر آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سو کیا جائے گا, تو اس سٹیٹمنٹ میں کوئی حقیقت ہے؟ جی, کیونکہ ایک ایسا امپریشن دے دینا, اگر کسی کو یہ امپریشن ہوا ہے پاکستان میں کور کمیٹی جس طرح کہہ رہی ہے, عابدین صاحب نے, حالانکہ جب بات ہمارے سے ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اتنا کھل کے کوئی بات نہیں کی کہ نہیں مشرف صاحب پہ رسپانسبلٹی ہے, پر اندر اندر بات ہوتی ہے, اخبار میں ہیڈ لائنز لگتی ہیں اور ایک ڈیفیمیشن آف کیریکٹر یہاں ہو رہا ہے, which is a diversionary tactic. ڈیفیمیشن کے لیے آپ لوگ کورٹس کو پرسو کرتے ہیں, اور آپ اس وقت عدلیہ کو کتنا خود مختار دیکھ رہے ہیں اور آزاد دیکھ رہے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ اور دنیا کی جو دیکھ بھی رہی ہے کہ انصاف فراہم کرے گی. کہا تو یہی جاتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں ایک ایسی سپریم کورٹ میں لوگ آئے ہیں جو انصاف کریں گے, اور وہ سامنے ہمیں نظر آ جائے گا بہت جلد. جنرل صاحب, اس وقت سی پی او راولپنڈی تھا, اس کو غالباً جنرل ندیم اجاز کا ٹیلی فون گیا تھا اور اس نے جائے وقوع کو اس وقت سارا واش کر دیا تھا, تو اس سٹیٹمنٹ میں کوئی حقیقت ہے؟ جی, یہ افواہیں تو میں نے بھی سنی ہے کہ جی ان کی کوئی رشتہ داری ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, لیکن یہ ہر وقت ہم ریومر کوئی نہ کوئی سنتے رہتے ہیں. تو this is just a rumor جی, اینڈ یہ مجھے نالج نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ کہ انہوں نے کوئی ٹیلی فون کال کی یا نہ کی. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پولیس کا سینئر آفیسر جو انویسٹیگیشن کا انچارج ہے, اس کو پریزیڈنٹ کلنٹن بھی رنگ کر دے تو وہ اس کو ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے پروسیجرز سے. اور مجھے بڑا آڈ لگتا ہے یہ سن کے کہ کسی نے ٹیلی فون کیا تو اس نے کہا اچھا جی واش کر دو. تو جی یہ جو یونائٹڈ نیشنز والے کہہ رہے ہیں کہ پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے, یہ تو آپ کی حکومت نے پولیس ریفارمز پہلے بھی ایڈوائز کیے تھے. جی بالکل. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پولیس والے اگر ایجنسیز سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں تو یہ تو بہت غلط بات ہے, تو اس کو آپ لوگ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ I'm quite sure یہ اگر صحیح انویسٹیگیشن ہو اور کوئی اس ڈیپتھ میں جائے, جو میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پچھلے 2 سال سے ہے, ان کو ابھی تک کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے تھا اور ان کی حقیقت سامنے آ جانی چاہیے تھی. تو لوگ تو بلکہ عوام انتظار یہی کر رہی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک آنیسٹ اور انٹیگریٹی والی
इन्वेस्टिगेशन हो जी जी, जिस पे सब रिलाई करें। हाँ। और उसके जो फैक्ट्स निकलते हैं, फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछिए कि बड़ा क्लियरली आ चुका है, यूएन इस रिपोर्ट ने भी कहा है, जी जी, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका ने भी कहा जी, है, ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी ये किया कि जी बैतुल्ला मसूद की इंस्ट्रक्शंस पे एक ग्रुप जो काफी लोगों पे मुश्तमिल था, उसको टास्क किया गया था बेनजीर को एलिमिनेट करना। ठीक है, और उसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे हैरत होती है, प्रूव नहीं कर सकी आपकी उस वक्त की गवर्नमेंट, वो जो इंटीरियर के ब्रिगेडियर साहब ने वो प्रूफ्स और वो टेलीफोन कॉल्स भी सुनाई, लेकिन दैट वाज नॉट कन्विंसिंग एनफ, और वो कड़ी से कड़ी नहीं मिल रही थी। अब देखिए ना जी, नहीं, मेरा ख्याल है उसकी हैंडलिंग में शायद जरा खराबी हो, जी जी, क्योंकि हर कोई कहता है कि जी 24 घंटे में इनको कैसे पता लग गया। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन आ जाए जी, तो वेदर आप उस वक्त रिलीज करो या 5 दिन बाद करो, रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है। और जब आवाज मैच की तो वो निकली बैतुल्ला मसूद की, और इंस्ट्रक्शन जो वो दे रहे थे या शाबाश जो वो दे रहे थे, उससे भी यही कंक्लूसिव एविडेंस इधर से भी आया। और जो CIA ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, उन्होंने भी कंफर्म किया। और अब इसमें UN की रिपोर्ट में भी यही लिखा कि 15.5 साल का या 16 साल का बच्चा जो था उसने आके ये किया। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम राशिद कुरैशी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।